اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن مجید کی صورتوں کی خصوصیات۔ کچھ مکی صورتیں ہیں اور کچھ مدنی ہیں۔ سب سے پہلے مکی صورتوں کی خصوصیات۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 13 سال گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حد مشکلات کا مقابلہ کرتے رہے، کیونکہ اپنے جانے پہچانے لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر آپ پر ایمان لائیں گے، وہ بیگانے ہو گئے اور ایمان نہ لائے۔ انہیں توحید کی دعوت کو سننا گوارا نہ تھا، اس لیے کہ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے۔ انہوں نے نہایت سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو نہیں مانیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جس قدر ان سے ہو سکے گی وہ مخالفت کریں گے۔ چنانچہ اس مخالفت میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے، اور جب آپ قرآن پڑھتے تو درمیان میں چیختے چلاتے تاکہ لوگ سن نہ سکیں۔ جو اللہ کے بندے آپ پر ایمان لائے تھے انہیں مارتے پیٹتے۔ یہ 13 سال کا زمانہ انتہائی مشکلات و مصائب کا زمانہ تھا۔ اس دوران قرآن کا جو حصہ نازل ہوا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی، اس کے ساتھ ہی توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین بھی بیان کیے گئے۔ مکہ معظمہ میں 13 سال گزارنے کے بعد آپ کو مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا حکم ہوا۔ تو مکی صورتوں کی خصوصیات میں آپ کو ملے گا توحید، رسالت اور آخرت کے مضامین، ٹھیک ہے، جو مکہ میں نازل ہوئیں۔ توحید مطلب اللہ تعالیٰ ایک ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ واحد ہے، یکتا ہے، جیسے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد، ٹھیک ہے، اس کو نہ کسی نے پیدا کیا، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، نہ اس کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، وہ واحد ہے، لا شریک ہے۔ رسالت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسولوں کے بارے میں، اور آخرت مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، یہ 3 مضامین مرکزی مضمون ہیں مکی صورتوں کے۔ آگے آ رہا ہے جی مدنی صورتوں کی خصوصیات۔ کیونکہ یہاں پر مکہ میں مخاطب کو کافر تھے، مکہ میں وہ کون تھے مخاطب؟ کافر تھے، تو لہذا کافروں سے پھر توحید کی بات کی جاتی، رسالت کی اور آخرت کی۔ اب مدینہ منورہ جب پہنچے تو وہاں پر مخاطب بدل گئے۔ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو صورتحال مختلف تھی۔ آپ کے تشریف آوری سے قبل ہی آپ کی دعوت حق یہاں پہنچ چکی تھی، اور مدینہ کے کچھ لوگ مسلمان ہو گئے تھے۔ ہجرت کے بعد جب مسلمانوں کی ایک مختصر جماعت آپ کی رہنمائی میں مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی تو آپ نے مہاجرین و انصار کی مدد سے ایک اسلامی ریاست قائم فرمائی۔ اس دوران نئی نئی ضروریات کے پیش نظر جو صورتیں اور آیتیں نازل ہوئیں، ان میں معاشرتی، معاشی، سیاسی قسم کے مسائل، اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت، عدل و انصاف کا حکم، تجارت میں لین دین کے حکام اور جہاد کی فرضیت کا حکم نازل ہوا۔ یہاں کیا پتہ چلا آپ کو؟ مدنی صورتوں کی خصوصیات اور ان کے مضامین۔ مال خرچ کرنے کی فضیلت، مدنی صورتوں میں عدل و انصاف کا حکم ملے گا، مدنی صورتوں میں تجارت اور لین دین کے حکم ملیں گے آپ کو، اور جہاد اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے، یہ حکم ملے گا۔ عبادات میں پھر روزہ، زکوٰۃ اور حج بھی فرض ہوا، یہ بھی سارے مضامین آپ کو مدنی صورتوں میں ملیں گے۔ حضور نے مدینہ منورہ میں 10 سال گزارے۔ اس دوران مختلف موقعوں پر قرآن کی آیتیں اور صورتیں نازل ہوتی رہیں۔ اسی زمانے میں مسلمانوں کی کفار سے لڑائیاں بھی ہوئیں، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق۔ یہ سب سے پہلے جو لڑائی کفار سے ہوئی اسے غزوہ بدر کہتے ہیں، اور سب سے آخر میں غزوہ تبوک کا واقعہ پیش آیا ان 10 سالوں میں۔ پہلا غزوہ بدر اور آخری غزوہ تبوک، باقی غزوہ احد، غزوہ باقی جتنے بھی تھے اسی کے درمیان میں آ جاتا ہے۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا آخری حج، آپ نے 10 ہجری میں آخری حج ادا کیا، جسے حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ گزشتہ
23 سال کی مدت میں آپ کی بعثت کا کام مکمل ہو گیا۔ 23 سال لگے جو آپ نے قرآن پاک کو نازل ہونے میں بھی 23 سال لگے، اور آپ نے اپنی تبلیغ اور بعثت کا کام مکمل کیا۔ آپ کے ہاتھوں پر دین و شریعت کی تکمیل ہو گئی۔ آپ نے عملاً ایک اسلامی ریاست قائم کر کے مسلمانوں کی رہنمائی کا حق ادا کر دیا۔ آپ نے اس آخری حج کے دوران میدان عرفات میں خطبہ ارشاد فرمایا جو عدد ضروری احکام اور نصیحتوں پر مشتمل ہے۔ آپ نے صحابہ کرام کی بہت بڑی تعداد کو مخاطب کر کے فرمایا، الا هل بلغت، اے صحابہ کرام آگاہ رہو میں نے دین کے احکام پہنچا دیے۔ سوالیہ انداز میں کہ کیا میں نے دین کے احکام پہنچا دیے؟ سب نے عرض کیا قالوا نعم، وہ سارے بولے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کو نصیحت فرما دی۔ آپ کے یہ خطبہ ظاہر کر رہا ہے کہ اب آپ اپنا کام مکمل کر کے دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ اسی خاطر آپ نے اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں کو آخری بار خطاب فرمایا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی جس میں دین کے مکمل ہونے کا اعلان تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں پورا کر چکا تمہارے لیے تمہارا دین اور پورا کیا تم پر میں نے احسان اپنا اور پسند کیا میں نے تمہارے واسطے اسلام کا دین۔ اس آیت کے نازل ہونے کے تھوڑے عرصے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ رحلت سے قبل آپ نے امت کو قرآن کے بارے میں خصوصی وصیت فرمائی، اس میں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں۔ فرمایا قرآن کو تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، اسے مضبوطی سے پکڑے رکھنا۔ اس لحاظ سے ہم سب مسلمان پر لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب کے احترام کے ساتھ اس کی ہدایت پر بھی عمل کریں۔